بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ تمام کا خیر مقدم ہیں میونسپل کارپوریشن آف گریٹر ممبئی MCGM آن لائن ویڈیو سیشن میں، اور میں عتیق الرحمان ورچوئل ٹیچر آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اس سیشن میں۔ تو چلیے بچوں شروعات کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم 10ویں جماعت میں ریاضی مضمون میں ریاضی حصہ 2 میں ہم یہاں پر بات کریں گے محدد المحنسہ میں خط کا ڈھلان، ہے نا۔ اس سے پہلے ہم نے کافی کچھ معلومات حاصل کی ہے۔ آج کے سیشن میں ہم یہاں پر خط کے ڈھلان کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آئیے شروعات کرتے ہیں۔ یہاں پر تو آپ اسکرین پر جیسے دیکھ رہے ہیں بچوں، یہ ایکس محور ہے اور یہ وائی محور ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، تو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا ایک ایل خط، ٹھیک ہے۔ اور اس شکل میں ایکس وائی جو مستوی میں ہم دیکھ رہے ہیں، خط ایل پر جو ہے تو 2 نقاط ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، پی انٹو بریکٹ x1 y1 اور کیو انٹو بریکٹ x2 اور y2 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خط ایل پر یہاں پر جو ہے تو ایسے 2 نقاط کے لیے جو نسبت ہے وہ نسبت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نسبت ہے، ٹھیک ہے، یہ جو نسبت ہے یہ نسبت y2 مائنس y1 اپون x2 مائنس x1 یہ جو ہے تو کیسی ہوتی ہے؟ یہ مستقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ یہ مستقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے یہاں پر۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کہ خط جو ایل ہے اس کے کوئی بھی 2 نقاط کے لیے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نسبت ہے یہ y2 مائنس y1 اپون x2 مائنس x1، اس کو جو ہے تو خط ایل کی ڈھلان کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے خط ایل کی ڈھلان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ خط ایل کی ڈھلان، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا ہے ہمیں، اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ خط ایکس کی ڈھلان کہتے ہیں ہم اسے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے اسے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خط کی ڈھلان کو عام طور پر ہم ایم سے ظاہر کرتے ہیں۔ کس سے ظاہر کرتے ہیں؟ ایم سے ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ جو خط کی ڈھلان ہے اسے ہم یہاں پر ظاہر کرتے ہیں۔ تو آپ جیسے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں y2 مائنس y1 اپون x2 مائنس x1 سے ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں اس سے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہے تو کیا ہے؟ یہ جو ہے تو ڈھلان معلوم کی جاتی ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ڈھلان کی یا خط کی جو ڈھلان ہے وہ علم مثلث کی مثلثیاتی نسبت کا استعمال کر کے ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں اسکرین پر بچوں یہاں پر کہ خط کے ذریعے ایکس محور کی مثبت سمت بنائے گئے زاویے کی tan نسبت کو اس خط کی ڈھلان کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہم اسکرین پر ابھی دیکھتے ہیں، آپ کو یہاں پر نظر آئے گا یہ خط ایل آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر خط ایل ہے نا، تو خط ایل پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ تھیٹا ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ تھیٹا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر۔ تو ہم دیکھیں کہ خط
کے ذریعے ایکس محور کی مثبت سمت بنائے گئے زاویے کی tan نسبت کو اس خط کی ڈھلان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں شکل میں کہ خط L جو ہے تو ایکس محور کی مثبت سمت زاویہ تھیٹا یہاں پر بناتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خط کی جو ڈھلان ہے، یہاں ہم نے کیا آبزرو کیا، ابھی ہم نے یہاں پر آبزرو کیا کہ خط کے ذریعے ایکس محور کی مثبت سمت بنائے گئے زاویے کی tan نسبت کو اس خط کی ڈھلان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسے ڈھلان کہتے ہیں نا. اسے ہم نے کیا کہا؟ ڈھلان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈھلان کہتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ شکل میں یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو خط L جو ہے تو ایکس محور کی مثبت سمت زاویہ تھیٹا بناتا ہے، جیسے ہم نے یہاں پر اسکرین پر ابھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خط L کی جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ خط ہے. ٹھیک ہے، خط L کی ڈھلان، خط L کی ڈھلان جو ہے تو وہ کیا ہوگی، وہ برابر m برابر ڈھلان کو ہم m سے ظاہر کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو m = tan تھیٹا، اس طرح سے ہم اسے یہاں پر ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچوں یہ ہم نے یہاں پر آپ کو خط کی ڈھلان کی بنیادی معلومات دی ہے. چلیے آئیے اب اسی پر بیس کرتے ہوئے ہم یہاں پر 5.3 جو ایکسرسائز ہے اسے یہاں پر سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پریکٹس سیٹ 5.3 اس کا ہم یہاں پر کوشچن نمبر 1 لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ کوشچن نمبر 1. یہاں پر آپ کو 3 کوشچن نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 3 کوشچن دکھائی دے رہے ہیں نا آپ کو. یہاں پر کون کون سے کوشچنس ہے؟ 45 ڈگری ہے، 60 ڈگری ہے اور 90 ڈگری ہے نا. 3 یہاں پر آپ سوالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے 45 ڈگری کو. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کوشچن نمبر 1 ہے. کیا ہے؟ کوشچن نمبر 1 ہے 45 ڈگری. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ خط کے ذریعے ایکس محور کی نسبت یہاں پر یاد رکھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، خط کے ذریعے ایکس محور کی مثبت سمت بنائے گئے زاویے، کون سا زاویہ ہے؟ 45 ڈگری ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے لیا اس طرح سے. تو 45 ڈگری یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ = تھیٹا زاویہ. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے ابھی اس سے پہلے کی شکل میں مشاہدہ کیا تھا، ہے نا. تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ جو یہاں پر ڈھلان ہے یعنی کہ ایم جو ڈھلان ہے یہاں پر، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ خط کی ڈھلان ہے نا. اسے ہم یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ خط کی ڈھلان ہے نا. یہ بات یاد رکھنا ہے آپ کو، یہ خط کی ڈھلان ہے نا. تو خط کی ڈھلان یعنی کہ ایم، تو m = tan تھیٹا. ٹھیک ہے، تو tan تھیٹا کتنا دیا ہے؟ 45 ڈگری. سو tan 45 = کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے نا. تو ہم یہاں پر اس طرح سے دیکھیں گے کہ دیے گئے خط کی ڈھلان جو ہے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی 1 ہے نا. انہیں دیے گئے خط کی ڈھلان وہ کیا ہوگی؟ 1 ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم یہاں پر نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. وہ دیا ہوا ہے 60 ڈگری. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ خط کے ذریعے ایکس محور کی مثبت بنائے گئے زاویے دیے ہوئے ہیں. کیا دیے ہوئے ہیں یہاں پر؟ وہ ہے 60 ہے نا. تو ہم دیکھیں یہاں پر 60 =
تھیٹا، تو خط کے ذریعے ایکس محور کی مثبت بنایا گیا زاویہ وہ ہوگا 60 ڈگری از اکول ٹو 10 از اکول ٹو تھیٹا. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ خط کی ڈھلان یعنی ایم از اکول ٹو کیا ہوگا، وہ ہوگا ایم از اکول ٹو 10 تھیٹا، ہے نا. یہ کیا ہو گیا یہاں پر، یہ ہو گیا خط کی ڈھلان، ہے نا. یہ کیا ہو گیا، خط کی ڈھلان. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں 10 تھیٹا یہاں پر اس طرح سے ایم از اکول ٹو 10 تھیٹا. اب یہاں پر دیکھیں گے ہم کہ 10 تھیٹا کی ویلیو جو دیا ہے وہ کتنا دیا ہے، 60 دیا ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھیں گے کہ 10 60 کی ویلیو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جذر 3. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ جو یہاں پر دیے ہوئے اگر ہم یہاں پر خط کی ڈھلان دیکھتے ہیں وہ کیا ملے گی ہمیں، وہ ملے گی ہمیں جذر 3 اس طرح سے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اب نیکسٹ کوشچن دیکھ رہے ہیں ہم. نیکسٹ کوشچن دیا ہوا ہے 90، ہے نا. تو یہ ہمارا کوشچن نمبر 3 ہے نا. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 3 ہے یہ. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ 90 ڈگری دیا ہوا ہے، تو ہم یہاں پر لیتے ہیں کہ خط کے ذریعے ایکس محور کی مثبت سمت بنایا گیا زاویہ 90 ڈگری از اکول ٹو تھیٹا. کتنا ہوگا، 90 ڈگری از اکول ٹو تھیٹا. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ڈھلان جو خط کی ڈھلان ہے یعنی کہ ایم از اکول ٹو 10 تھیٹا. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ 10 90 یہ جو ہے تو ہم طے نہیں کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس طرح سے تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ دیے گئے ڈھلان خط کی ڈھلان جو ہے تو طے نہیں کی جا سکتی. اس سے بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم یہاں پر نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں بچوں. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا اسکرین پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ دیا ہوا ہے یہاں پر کہ ذیل میں دیے ہوئے نقاط سے گزرنے والے ہر خط کی ڈھلان معلوم کیجیے. جیسے دیا ہوا ہے یہاں پر پہلا سوال ہے اے کاس میں 2 اور 3 اور دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر بی کاس میں 4 اور 7 دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اسے حل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ بی انٹو بریکٹ 4 اور 7 اے انٹو بریکٹ 2 اینڈ 3. تو یہاں پر ہم نے فرض کیا کہ بی انٹو بریکٹ x2 y2 اور اے انٹو بریکٹ x1 y1. ٹھیک ہے، تو اب تب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ y2 از اکول ٹو 7 اور x2 از اکول ٹو 4 اور y1 از اکول ٹو 3 اور x1 از اکول ٹو 2. اس طرح سے ہمیں یہاں پر یہ جو ہے تو ان کی قیمت یہاں پر جو ہے وہ ہم یہاں پر اس طرح سے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر اس طرح سے ہم نے یہاں پر اس کی قیمت رکھی ہے. تو آپ دیکھیں گے اب یہاں پر کہ خط جو اے بی ہے اس کی ڈھلان اگر ہم دیکھتے ہیں تو y2 مائنس y1 اپون x2 مائنس x1 ہے نا. یہ کیا ہے، یہ ہم ڈھلان معلوم کرنے کے لیے اس ضابطے کا استعمال کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم اس کی قیمت رکھ دیتے ہیں. قیمت رکھنے پر آپ دیکھیں گے کہ y2 کتنا دیا ہوا ہے 7 ہے، اور y1 کتنا ہے 3 ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں یہاں پر x2 کتنا ہے 4 ہے اور اسی طرح سے x1 کتنا ہے وہ ہے 2. سو 7 مائنس 3 اپون 4 مائنس 2. تو آپ دیکھیں یہاں پر آنسر ہمیں کیا ملے گا 4/2. ٹھیک ہے، 4/2 ہمارا آنسر ہوگا. سو 4/2 مس 2. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ یہ جو آنسر ہمارا ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ آنسر ہوگا ہمارا یہاں پر کہ خط جو اے بی ہے نا، اے بی جو خط ہے اس کی ڈھلان جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، اس کی ڈھلان اور ڈھلان جو ہے تو 2 ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اب ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. نیکسٹ کوشچن اسکرین پر آپ کے ہیں. یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ ذیل میں دیے ہوئے نقاط سے گزرنے والے خطوط کی ڈھلان معلوم کیجیے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں
P -3 1 Q 5 اور -2 دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہاں پر حل کرتے ہیں اسے. تو آپ دیکھیں گے Q 5 اور -2, P جو دیا ہے وہ ہے -3 اور 1. تو ہم نے فرض کیا یہاں پر کہ B جو ہے تو x2 y2 اور A جو ہے وہ ہے x1 اور y1. تو یہاں پر ہم اس کی ویلیوز دیکھ لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے y2 = -2, x2 = 5 اور y1 = 1 اور x2 = -3. اب یہاں پر ہم کیا کریں گے, P جو خط ہے PQ اس کی ڈھلان ہم یہاں پر معلوم کریں گے, اس لیے ضابطہ رکھتے ہیں یہاں پر y2 - y1 اپون x2 - x1. اب یہاں پر ہم جو ہے تو اس میں یہاں پر ہم اس کی قیمتیں رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر اس طرح سے ہمارا اسٹیپ تیار ہوگا, -2 - 1 اپون 5 -3. اس طرح سے جب اسے ہم یہاں پر سالو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر اسٹیپ ہمارا کس طرح سے بنے گا, -3/8. ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو بچوں اس طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہ جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں خط جو ہمارا PQ ہے نا, خط PQ جو ہے تو اس کی ڈھلان اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈھلان ہمیں کیا معلوم ہوگی, اس کی ڈھلان وہ ہوگی -3/8 ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا سوال نمبر 2 تھا. اس کے بعد ہم نیکسٹ کوشچن دیکھ رہے ہیں, سوال نمبر 3 کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذیل میں دیے ہوئے نکات سے گزرنے والے خطوط کی ڈھلان معلوم کیجیے. یہاں پر دیا ہوا ہے C cos میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 5 اور نفی 2 ہے اور D 7 اور 3 ہے. ٹھیک ہے, حل کرتے ہیں ہم اسے. تو آپ دیکھیں گے کہ D اور C اس کی ویلیوز جو ہے تو یہاں پر دی ہوئی ہے. تو اب دیکھیں گے یہاں پر کہ فرض کیا ہم نے کہ D cos میں x2 اور y2 اور C cos میں x1 y1. تو اب ہم یہاں پر اس کی قیمتیں رکھیں گے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ y2 = 3, x2 = 7, y1 = -2 اور x1 = 5. ٹھیک ہے, تو خط CD کی ڈھلان یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کس طرح سے ملے گی, y2 - y1 اپون x2 - x1. اس طرح سے اب یہاں پر y2 y1 x2 اور x1 کی ویلیوز ہم یہاں پر رکھتے ہیں. تو اسٹیپ ہمارا اس طرح سے بنے گا 3 - -2 اپون 7 - 5. اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے آنسر ہمارا کیا ہوگا, یہاں پر نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا بنے گا, وہ ہوگا 3 + 2/2 means 5/2. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ جو خط ہے یہاں پر ہم جس خط کا مشاہدہ کر رہے ہیں خط CD جو ہے تو اس کی ڈھلان اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو وہ ڈھلان کیا ہے ہماری, وہ ہوگی 5/2 ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہم یہاں پر نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں. نیکسٹ کوشچن اسکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ L -2 -3 M -6 -8. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہاں پر دیا ہوا ہے. تو یہاں پر ہم نے فرض کیا کہ M x2 y2 اور L x1 y1 ہے. ٹھیک ہے, تو تب ہم یہاں پر دیکھیں گے y2 = -8 x2 -6 اور y1 = -3 اور x1 = -2. اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ AB خط کی ڈھلان جو ہے وہ کیا ہوگی, y2 - y1 اپون x2 - x1. ٹھیک ہے, کیا ہوگی, یہ x1 ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے اس کی جو قیمتیں ہیں وہ یہاں پر ہم اس طرح سے رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر -8 -3 اپون -6 -2. اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ
-8 + 1 अपॉन -6 + 8 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा, वो क्या बनेगा, -5 अपॉन -4 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर 5/4 इस तरह से। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि खत LM की ढलान जो है वो कितनी है, वो है 5/4 इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जवाब हुआ यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर E -4 -2 इसी तरह से F6 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं इसे। तो आप देखेंगे F6 3 और y -4 और -2, ठीक है। तो फर्स्ट किया हमने F(x2) y2 और E(x1) y1। तब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें जो कीमतें हैं वो क्या मिलेगी, y2 = 3, x2 = 6, y1 = -2 और x1 = -4 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि खत EF की ढलान जो है वो होगी y2 -y1 अपॉन x2 -x1 मीन्स 3 -2 अपॉन 6 -4 is equal to 3 + 4 upon 6 + 4 means 5/10 is equal to, आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या जवाब मिलेगा इसका जवाब होगा यहाँ पर 1/2 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि EF जो है, तो EF की हमें यहाँ पर ढलान जो है वो क्या मालूम होगी, वो होगी 1/2 इस तरह से हमें यहाँ पर इसकी ढलान मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है T 0 और -3। इसी तरह से S जो दिया है वो 0 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। हल करते हैं हम इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने फर्स्ट किया यहाँ पर कि S x2 y2 और T जो है तो x1 y1, ठीक है। तो तब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या मिलेगा हमें, y2 = 4, x2 = 0, y1 = -3 और x1 = 0। तो हम देखते हैं यहाँ पर खत TS की ढलान जो है वो हमें मिलेगी y2 -y1 x2 -x1 और इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पर रखते हैं वो हमें मिलेगी 4 -3 अपॉन 0 -0, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 7/0 ये एक नाकाबिल तारीफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि खत TS की ढलान जो है तो तय नहीं की जा सकती है, ठीक है। क्या याद रखना है हमें यहाँ पर याद रखना है कि ये नाकाबिल तारीफ है, ठीक है, नाकाबिल तारीफ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो है तो खत हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, कौन सा खत TS जो है तो इसकी ढलान जो है तो तय नहीं की जा सकती है, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर याद रखना है कि इसकी ढलान जो है तो तय नहीं की जा सकती है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ढलान के तस्वुर का इस्तेमाल करके बताइए कि मंदरजल नुकात हमखती है या नहीं है, ठीक है। क्या करना है हमें, तस्वुर करना जो है, ढलान के तस्वुर का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ठीक है। और वो इस्तेमाल करके बताना है कि नुकात हमखती है या नहीं है। जैसे A -1 और -1, B जो दिया है वो 0 और 1 है और C जो है तो 1 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इसे हल करते हैं तो आप देखेंगे C 1 और 3, B जो है तो 0 और 1, A जो दिया है वो है -1 -1, ठीक है। तो खत जो AB है इसके लिए हम देखेंगे खत AB की ढलान, तो वो किस तरह से हमें मिलेगी, यहाँ पर 1 -1 अपॉन 0 -1, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में
یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خط کی ڈھلان ہمیں جو ملے گی وہ ملیں گے مائنس مائنس پلس مس 2، سو 2/1 مس 2، ٹھیک ہے، مس 2 اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ خط کی ڈھلان جو ہے تو ہم یہاں پر لیتے ہیں بی سی. کون سی لیں گے؟ بی سی. تو یہاں پر اگر ہم یہاں پر بی اور سی لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر بی سی کی ڈھلان تو وہ ملے گی ہمیں 3 - 1/1 - 0، سو آنسر ول بی 2/1 = 2 اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے بچوں یہاں پر کہ جو بی سی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ بی سی کی ڈھلان جو ہے، بی سی کی ڈھلان ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اے بی کی ڈھلان برابر بی سی کی ڈھلان ہے نا، اے بی کی ڈھلان برابر بی سی کی ڈھلان ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اور نقطہ بی جو ہے تو دونوں میں مشترک ہے نا، بی دونوں میں مشترک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ نقاط جو اے بی اور سی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہم خطی ہے. کیا ہے؟ یہ ہم خطی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے، یہ ہم خطی ہیں. تو ہمارا جو جواب بنے گا وہ کس طرح سے بنے گا؟ وہ جواب ہمارا ہوگا کہ نقاط A -1 اور B 0 1 اور C 1 3 جو ہے تو یہ ہم خطی نقاط ہے، اس طرح سے ہمارا جواب بنے گا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے اس میں. اسی طرح سے اب ہم یہاں پر دوسرا کوشچن دیکھ رہے ہیں. D -2 -3 اور E 1 0 F -2، سوری یہاں پر صرف 2 رہے گا، 2 اور 1 ہے، اوکے، 2 اور کیا ہے یہاں پر 1 دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اسے، تو کس طرح سے ملے گا ہمیں یہاں پر؟ یہ ہمیں ملے گا یہاں پر کہ جب ہم اسے ڈھلان ڈی ای کی ڈھلان اگر ہم دیکھتے ہیں، کس کی ڈھلان دیکھ رہے ہیں؟ ڈی ای کی ڈھلان اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ -0 -3 اور 1 -2، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ 0 + 1 0 + 3/1 + 2 اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا بنے گا 3/3 = 1، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم یہاں پر نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھتے ہیں 1 - 2/2 - 1، یہ جو ہے تو ہم نے کیا لیا؟ ای ایف جو ہے، تو ای ایف کا ہم نے یہاں پر جو ہے تو یہاں پر ای ایف کی ڈھلان لی ہے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ 1 - 0 2 - 1 means 1/1 = 0، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ خط جو ای ایف ہے، ٹھیک ہے، خط ای ایف جو ہے تو یہ برابر ہے کس کے؟ خط ڈی ای کے، ٹھیک ہے، خط ڈی ای کے یہ برابر ہے، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ خط ای ایف کی ڈھلان برابر ہے خط ڈی ای کی ڈھلان کے. تو ہم نے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں جو نقطہ ای ہے یہ مشترک ہے نا، دونوں میں نقطہ ای جو ہے یہ مشترک ہے دونوں خطوط میں. تو ہم دیکھیں یہاں پر نقاط جو ای ایف ہے، جو نقاط ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ای ایف اور یہ ڈی جو نقاط ہے، یہ نقاط ہم خطی نقاط ہے، اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے. کیا سمجھ میں آیا ہمیں یہاں پر کہ یہ نقاط جو ہے تو ہم خطی ہے، ٹھیک ہے، ہم خطی ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے، ہم خطی نقاط ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا جو ہے تو یہاں پر سوال نمبر 2 کمپلیٹ ہوا بچوں، جو چیزوں کا ہم نے یہاں پر مشاہدہ کیا ہے ابھی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو نیکسٹ کوشچن لے رہے ہیں، کوشچن نمبر 3. یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر L 2 اور 5 M 3 اور 3 N 5 اور 1، ٹھیک ہے، اس طرح سے دیا ہوا ہے یہاں پر.
اب ہمیں یہاں پر اسے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر سب سے پہلے خط ایم کی جو ہے تو یہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. خط ایم کی ڈھلان ہم یہاں پر لیں گے، خط ایم ایل ایم کی یہاں پر ہم ڈھلان لیتے ہیں. پہلے تو 3 - 5 اپون 3 - 2 ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات یہاں پر سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں پر 3 - 5 - 2 اپون 1، ٹھیک ہے. 3 - 1 1 از اکول ٹو ہمیں یہاں پر کیا ملے گا -2، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہاں پر نیکسٹ اسٹیپ میں لیں گے یہاں پر ایم این کی جو ہے تو یہاں پر ہم ایم این کی ڈھلان لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے 1 - 3 اور اپون 5 - 3 یہ ملے گا ہمیں، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر نیکسٹ اسٹیپ میں تو آپ دیکھیں گے 1 - 3 -2 اپون 5 - 3 2، ٹھیک ہے. اسی ٹو ہمیں یہاں پر کیا ملے گا -1. اس طرح سے ہمیں یہاں پر اس کا جواب ملے گا، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے بچوں یہاں پر کہ خط جو ایم این ہے وہ برابر نہیں ہے کس کے، خط ایم این کے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ therefore LM is not equal to MN. سو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ NML جو ہے یہ نقاط ہم خطی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہم بولیں گے کہ یہ نقاط جو ہے تو ہم خطی نہیں ہے. اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے. تو نقاط اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ N51 M33 L25 یہ جو ہے تو ہم خطی نہیں ہے. اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم یہاں پر نیکسٹ کوشچن دیکھ رہے ہیں. اس میں دیکھیں گے آپ P2 اور -5 Q1 اور -3 R -2 اور 3. تو اسے یہاں پر ہم حل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر پی کیو سب سے پہلے پی کیو کی ڈھلان ہم یہاں پر لیتے ہیں. تو -3 -5 از اکول ٹو آپ دیکھیں یہاں پر ملے گا ہمیں -3 + 5 اپون -1 از اکول ٹو یہاں پر -3 + 4 ہے +5 ہے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمیں 2 ملے گا، ٹھیک ہے. 2 اپون -1 از اکول ٹو -2، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو کیو آر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا لے رہے ہیں یہاں پر ہم کیو آر، ٹھیک ہے. تو کیو آر از اکول ٹو کیو آر خط کی ڈھلان ہم یہاں پر معلوم کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے 3 - -3 اپون -2 -1، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر نیکسٹ اسٹیپ میں کہ 3 + 3 اپون -3، اوکے. یہاں پر اس کی قیمت رکھنے پر ہمیں یہ اسٹیپ حاصل ہو رہا ہے ایوری ٹائم. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آبزرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھیں گے 3 + 3 -+ 3 + 3 از اکول ٹو 6 اپون -3 از اکول ٹو کیا ہو جائے گا یہاں پر ہو جائے گا -2، ٹھیک ہے. اس طرح سے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ خط کیو آر کی جو ڈھلان ہے وہ برابر ہے خط پی کیو کی ڈھلان سے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ نقطہ کیو جو ہے تو دونوں میں مشترک ہے نا. یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات یہاں پر سمجھ میں آئے گی کہ نقطہ کیو جو ہے تو دونوں میں مشترک ہے. تو اس لیے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ جو نقاط دیے ہوئے ہیں کیو ہے اور پی ہے اور آر ہے تو یہ نقاط کیا ہے، یہ نقاط ہم خطی ہے. اس طرح سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے یہ ہم خطی ہے، ٹھیک ہے. کیا ہے یہ ہم خطی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نقاط جو ہے تو ہم خطی ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ آر
-2 3 Q 1 -3 P 2 -5 یہ نکات جو ہے تو ہم خطی ہے، اس طرح سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کوشچن نمبر 4 تھا بچوں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم یہاں پر کوشچن نمبر 5 پر آتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں R1 -4 S -2 اور 2 T -3 اور 4. ٹھیک ہے، یہ ہے یہاں پر. تو یہاں پر ہم نے حل کیے سے اس طرح سے. تو آپ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے RS کی ڈھلان ہم یہاں پر معلوم کر رہے ہیں. تو RS ہمیں کتنا ملے گا؟ 2 -4 اپون -2 -1. اس سے حل کرتے ہیں، مائنس مائنس پلس ہو جائے گا. سو 2 + 4 اپون 3 مینس 6 اپون -3 مینس -2. یہ ہمارا آنسر ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم یہاں پر اب ST لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا لے رہے ہیں ہم یہاں پر؟ ST کی ڈھلان ہم یہاں پر معلوم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ST کی. تو آپ دیکھیں یہاں پر 4 -2 اپون -3 -2 اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ 2 اپون یہاں پر ہمیں کیا ملے گا نیکسٹ اسٹیپ میں؟ 2 اپون -1. اوکے، سو از اکول ٹو کیا ہو جائے گا؟ یہ -2 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ RS جو ڈھلان ہے، خط RS کی ڈھلان برابر ہے خط ST کی ڈھلان سے. ٹھیک ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ نقطہ S جو ہے تو دونوں خطوط میں مشترک ہے. S جو ہے تو دونوں خطوط میں مشترک ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں خطوط میں S جو ہے تو مشترک ہے. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ STR یہ ہم خطی نکات ہے. یہ کیا ہے؟ ہم خطی نکات ہیں. کیا ہے یہ جو ہے تو ہم خطی نکات ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، کہ یہ ہم خطی نکات ہیں اس طرح سے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ T -3 4 S -2 2 R 1 -4 یہ جو ہے تو ہم خطی نکات ہیں. اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوشچن نمبر ہمارا 5 تھا بچوں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور 6 کوشچن پر آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر تھوڑا مختلف ہے، قیمت جو دی ہے تھوڑی مختلف ہے. اسے دیکھنا ہے ہمیں. جیسے N 4 -2 کے جو دیا ہے وہ ہے -2 اور 5 اپون 2 اور A جو ہے -4 اور 4. A جو دیا ہے وہ ہے 2 ایکچولی. ٹھیک ہے، 4 اور 2 جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم لیتے ہیں تو یہاں پر ہم ان قیمتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خط کے جو ہے خط A کے اس کی ڈھلان اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ 5 اپون 2 -4 اور -2 -4 اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمیں کیا ملے گا؟ یہاں پر 4 اپون 2 -4 اپون -2 + 4 اس طرح سے. ٹھیک ہے، نیکسٹ اسٹیپ آپ دیکھیں گے یہاں پر تو ملے گا 5 -8 اپون 2 ڈیوائڈیڈ بائی 2 مینس یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ اسٹیپ ہمیں اس طرح سے ملے گا -3 اپون 2 انٹو 1 اپون 2 اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہ نیکسٹ اسٹیپ ہمیں جب اسے سالو کریں گے تو ہمیں یہاں پر ملے گا -3 اپون 4 اس طرح سے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو
خط جو کے این ہے اس کی ڈھلان ہم یہاں پر معلوم کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے -2 -5/2 اپون 4 -2 اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ہمیں یہاں پر جو اسٹیپ ملے گا، نیکسٹ اسٹیپ وہ کس طرح سے ملے گا، وہ ملے گا -4 -5/2 اپون 6 اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے نیکسٹ اسٹیپ ہمیں ملے گا -9/2 ڈیوائڈیڈ بائی 6 means -9/2 into 1/6 is equal to -3/4 -3/4. ٹھیک ہے، سو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کے این اور اے کے یہ جو ہے ان کی ڈھلان جو ہے تو کیا ہے، برابر ہے. اے کے کی ڈھلان، خط اے کے کی ڈھلان برابر ہے خط کے این کی ڈھلان کے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں جو کے ہے وہ مشترک ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ کے این اور کے این اے یہ جو ہے تو ہم خطی نکات ہیں. کیا ہے یہ جو ہے تو ہم خطی نکات ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ n 4 -5 کے -2 5/2 اور a -4 یہ جو ہے تو ہم خطی نکات ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بچوں اسے ہم یہاں پر حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کیا دیا ہوا ہے یہاں پر. یہاں دیا ہے کہ سی -3 اور -5 اور 3 بی 0 اور 4 اور اے جو دیا ہے 1 -1 مثلث کے راس ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر ضلع کی ڈھلان معلوم کیجیے. اس طرح سے سوال دیا ہوا ہے یہاں پر. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اے بی کی ڈھلان ہمیں یہاں پر سب سے پہلے معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پر جو ہے تو اے بی کی ڈھلان لیا یہاں پر. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پر اے بی کی ڈھلان 4 -1 اپون 0 -1. نیکسٹ اسٹیپ دیکھیں گے آپ کے 4 +1 اپون -1. سو 4 +1 5. So 5/1 means -5. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ اے بی کی جو ڈھلان ہے وہ -5 ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ اے بی کی جو ڈھلان ہے وہ کیا ہے، وہ -5 ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ میں کہ بی سی کی ڈھلان ہمیں دیکھنا ہے. اس کے بعد کیا دیکھنا ہے، بی سی کی ڈھلان. تو بی سی کی ڈھلان اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو 3 -4 اپون -5 -0. سو جب اسے ہم یہاں پر حل کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے -1 اپون -5. سو -1 اپون -5 یہ ہمارا اسٹیپ ہوگا. تو آپ دیکھیں گے نیکسٹ اسٹیپ میں ہمیں جو ملے گا وہ کیا ملے گا، وہ ملے گا 1/5 اس طرح سے. تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ضلع جو بی سی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ڈھلان ہے، بی سی کی جو ڈھلان ہے وہ کیا ہوگی، وہ ہوگی 1/5. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کی ڈھلان ہے یہ. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمیں یہاں پر جو ہے تو اے سی کی ڈھلان دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ضلع اے سی کی جو ڈھلان ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو وہ ہمیں ملے گی 3 -1 اپون -5 -1. یہ ہمیں یہاں پر کس کی ڈھلان ملے گی، اے سی کی ڈھلان ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ 3 +1 اپون -6. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ آپ دیکھیں گے کہ 4 اپون -6. سو -2/3 اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ضلع اے سی جو ہے تو ضلع اے سی کی جو ڈھلان ہے وہ ہمیں ملے گی یہاں پر -3/2.
ہے اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے بچوں یہاں پر کہ جو جواب ہوگا ہمارا وہ کیا ہوگا کہ مثلث اے بی جو ہے یہاں پر مثلث کی جو ضلع اے بی ہے اس کی ڈھلان وہ کیا ملی ہمیں یہاں پر -5. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم نے دیکھا ضلع بی سی جو ہے، ضلع بی سی کی ڈھلان ہمیں ملی ہے یہاں پر 1/5. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ہم نے یہاں پر ضلع اے سی کی جو ڈھلان ہے وہ ہم نے یہاں پر دیکھا -2/3 ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جواب تھا بچوں. ٹھیک ہے، تو بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو. تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے. تو امید کرتے ہیں بچوں کہ آج کے سیشن میں ہم نے جو کچھ بھی آپ کو سمجھایا ہے آپ نے اسے ضرور سے سمجھا ہوگا. سیشن کے بعد آپ کو ان سوالات کی پریکٹس کرنا ہے اور ساتھ میں اس ایکسرسائز کے جو بقیہ سوالات ہیں اسے اپنے طور پہ حل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اوکے، ٹھیک ہے، کوشش کیجیے. السلام علیکم.